کہتے ہیں کہ بعض لوگ مسجد عائشہ سے عمرے کو چھوٹا اور جیرانہ سے بڑا کہتے ہیں، کوئی یہ بات نہیں ہے، جیرانہ تھوڑا دور ہے تو بڑا ہو گیا، مسجد عائشہ قریب ہے تو چھوٹا ہو گیا، مطلب عمرہ ہے۔ تبلیغی جماعت والے اجتماعی دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا بھی ثابت ہے، انفرادی دعا بھی ثابت ہے۔ تم ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اپنے اعمال کی اصلاح تم نے کر لی ہے۔ دعا تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ہمیں حکم ہے کہ ہر وقت مانگو، ہر لحظہ مانگو، اکیلے بھی مانگو، جماعت میں بھی مانگو، رات کو بھی مانگو، دن کو بھی مانگو، تہجد میں بھی مانگو، ہاتھ اٹھا کے بھی مانگو، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگو۔ دعا تو دعا ہے۔ اور علماء جماعت کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ اس جماعت میں کوئی اللہ والا ہوگا جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں ہماری مغفرت خود بخود ہو جاتی ہے۔ جو لوگ شادی بیاہ پر بینڈ باجے ڈھول لاتے ہیں بدعت ہے، ایسی شادی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جن شادیوں میں منکرات ہوں، بدعات ہوں، فواحش ہوں، وہاں جانا بھی شریعت میں حرام ہے۔ اگر آدمی اپنے گھر والوں کے لیے پہلے چادر یا 5 کمرے پہلے کھود کے چھوڑ دے، کوئی تمہیں پتہ ہے میں نے اسی قبر میں مرنا ہے، پتہ نہیں قبر کھودو پاکستان میں موت آئے مکے میں پھر کیا کرو گے؟ وہ تو قبر رہ گئی، وہاں تو کوئی اور دفن ہوگا، تو پھر ایسے کام کرنے کا کیا فائدہ جس کا پتہ نہ ہو۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کسی کو پتہ نہیں کہ میری موت کہاں آئے گی، یہ خام خواہ نہ قبریں کھودو۔ کہتے ہیں کہ غسل کرنے کے دوران آدمی حمام میں ہے، بغیر کپڑے کے ہے، کیا وہ وضو کر سکتا ہے؟ جب غسل کر سکتا ہے تو وضو کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں، مقصد ہے کہ عقل میں تیرا کوئی پیچ ڈھیلا ہے یا بھوسا بھرا ہوا ہے۔ اگر بغیر کپڑوں کے غسل ہو جاتا ہے وضو بھی ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا خود بھی عقل پہ زور دیا کرو نا، سارا مولوی مکی پر تو نہ ڈالا کرو۔ سر منڈوانا احرام کھولنے سے پہلے نہیں، بعد میں، جب عمرہ کر لو، طواف کر لو، صفا دوڑ لو، اب سر منڈاؤ۔ کسی میں دم پڑ جائے وہ لازماً مکے میں ادا کرے گا۔ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ قربانی جو ہے مکے میں ہو۔ دم میں مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، بھیڑ ہے، گائے کا 7واں حصہ ہے، اونٹ کا 7واں حصہ ہے۔ کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں 27 سال کے، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے رشتے کے لیے۔ میرا بھائی ان سے بھی کہیں آپ خود بھی اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے رشتے ڈھونڈیں، انشاءاللہ خیر کے رشتے مل جائیں گے۔ بلکہ کوشش یہ کرو کہ دین والے رشتے ڈھونڈو، اگر دین والا رشتہ نہ ہو تو پھر نہ ڈھونڈو، پھر خام خواہ نہ زور لگاؤ۔ ایک طالب العلم تھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں ایک جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، اب میرا ماں باپ تو آپ ہی ہیں، تو مہربانی کر کے اگر آپ گھر والوں سے کہیں کہ ان کو جا کے ذرا دیکھ لیں، ان کے گھر کو، ان کے بچوں کو بھی، اور بات ٹھیک ہو تو پھر میری بات پکی کر دیں۔ تو حضرت نے اپنی گھر والی کو بھیجا، جب واپس آئی تو اس نے کہا کہ اس سے کہو کہ یہاں رشتہ نہ کرے، کیونکہ جب وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے کہا کہ مجھے مصلی دو، لوٹا دو، میں وضو کر نماز، انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں تو مصلی نہیں ہے۔ جب گھر میں نماز ہی نہ ہو ایسی جگہ رشتے کرنے کا کیا مطلب؟ اور جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ خدا کا غدار ہے، جب خدا کا غدار ہو تیرا وفادار بن جائے گا، تو عقل کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو ملازم رکھتے نا کسی کام، پہلی بات یہ پوچھے نماز پڑھتے ہو؟ اگر وہ نمازی ہوتا رکھتے، ورنہ کہتے جو نماز کا غدار ہے، نماز میں چوری کرتا ہے، میرے مال کی حفاظت کرے گا؟